ٹھیک ہے. جیسے بھائی نے فرمایا کہ تراویح میں دھیان بہت زیادہ بھٹکتا ہے، کیا کریں؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ غور و تفکر کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ افطار میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی کئی شفٹیں تراویح تک چلتی رہتی ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ تراویح میں کھڑا ہونا انتہائی گراں گزرتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ماحول وہاں کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرمی میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت بے چینی محسوس کرتی ہے، دھیان بٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بعض تفکرات زمانہ ایسے ہوتے ہیں جو دھیان بٹانے کا سبب بنتے ہیں. پہلے اصل سبب تلاش کریں اور سبب تلاش کرنے کے بعد اس سبب کو ختم کریں گے تو انشاءاللہ توجہ تراویح کی طرف مکمل طور پر رہے گی. ٹھیک ہے. بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا 2 یا 1 وطر بھی جائز ہے؟ دیکھیں شرعی لحاظ سے 3 وطر ہی صحیح ہیں. بہرحال اگر کوئی اپنے دلائل شرعیہ کی بنا پر 1 یا 2 وطر پڑھتا ہے اس پہ تنقید بھی نہ کریں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 3 وطر واجب ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ فرضیت کا حکم آ گیا اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کا حکم ہے، اب ایسی صورت میں اجتہاد کو ممکن ہے کہ آپ اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں عورتوں کے لیے باہر نکلنا بھی ایک مجبوری ہے اور جسے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں، شریعت بھی تسلیم کر رہی ہے، اس صورت میں اور ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ پابندی ہے، سمجھ لیجئے، کیا کرے وہ؟ پابندی کا جو اضافی حکم ہے وہ اور چیز ہے. اس میں علماء پردے پر حکومتوں نے پابندی لگا دی نا. کئی ملک ایسے ہیں جو دیکھیے کہ جہاں پر جو ہے کہ اس قسم کے معاملات بنیں گے تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جناب اگر چہرے کا حجاب نہ ہو تو گناہ کبیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، گنجائش اس اعتبار سے تو آتی ہے. تو اور یہ جو آپ ضمن چیزیں ذکر فرما رہے ہیں تو اس میں ایسے بے شمار جزیات مل سکتے ہیں کہ جناب جس میں رخصت کا بہت زیادہ پہلو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جس میں چہرہ کھلا کرنے کی اجازت اس میں رخصت کے طور پر آ سکتی ہے. ٹھیک. لیکن پاکستان وغیرہ جو مذہبی ممالک ہیں جہاں پر وہاں پر تو ایسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر شریعت مطہرہ کا تو وہی حکم متحقق ہوگا جو پہلے ذکر کیا گیا. وہ جوائنٹ فیملیز جس میں دیور بھی ساتھ رہتا ہے اور بھی ایسے لوگ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے اس میں احوط طریقہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے وہاں پردہ کرنا. پھر بھی اس میں جس قدر محفوظ کیا جائے، مثال کے طور پر اپنے پورے بدن کو ڈھانپنا، چہرہ اگر کھلا بھی رہے تو اس میں چہرہ ڈھانپنے کا وہی حکم ہے جو اور حوالے سے ہے. لیکن اس میں کوشش یقیناً یہ کی جائے کہ جس میں چہرہ سامنے نہ لایا جائے، اس لیے کہ دیور کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا اس میں تو صریح احادیث کے اندر وعید موجود ہے. اور حدیث پاک کے اندر یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ دیور تو بھابھی کے لیے موت کا درجہ رکھتا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا خطرہ ہے اس کے لیے. تو لہذا اس میں بول چال جس طرح کہ ہم آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اور معاملات ہے تو اس میں شرعی حدود جو رکھی گئی وہ ہماری بھلائی کے لیے رکھی گئی. لہذا گفتگو کے اندر میل ملاپ کے اندر اس قدر بے تکلفیاں برتی جاتی ہیں کہ جس میں وہ معاملہ یقیناً بے حیائی کی طرف جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے رکھا اس لیے ہے کہ جس میں وہ احوط طریقے رکھے جائیں. اور میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس حکم کو اس قدر مؤکد اور سخت نہیں رکھا ہے. ہاں، لیکن مذہبی ماحول اور مذہبی معاملات اور اگر بہنیں خود یہ کہیں یا گھر کے جو سربراہ ہیں وہ اس حکم کو نافذ کریں کہ یقیناً شریعت مطہرہ نے یہ حکم رکھا ہے، تو بیجا ملاقات، بیجا بات چیت، بیجا ہنسنا مذاق اس سے تو کم سے کم اجتناب کیا جائے. کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کا نگہبان ضرور ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہٰذا یہ جہاں پر بہنوں کا مسئلہ ہے تو یقیناً ان سے زیادہ ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ گھر کے جو سربراہ ہیں ان کی عائد ہوتی ہے. اور وہ یہ دیکھیں کہ شریعت مطہرہ نے جہاں ہر چیز کے مسائل کو ذکر کیا ہے تو یہاں پر ان معاملات کے اختلاط کے مسائل کو شریعت مطہرہ نے کس نظر کے ساتھ دیکھا ہے. تو یقیناً اس قسم کے لٹریچر، اس قسم کے معاملات اور اس قسم کے دعائیں، اس قسم کے اجتماعات اور اس قسم کے گویا کہ کتابیں ہر جگہ پر دستیاب ہیں. اس میں شریعت مطہرہ کے تمام قواعد اور احتیاط اور موجودہ دور کے حوالے سے علماء اس کو لکھتے آتے ہیں. تو لہٰذا گھر کے اندر جب علم کی فضا کو اگر قبلہ صاحب اگر ہم بپا کریں گے اور اللہ رب العالمین کے خوف کو بپا کریں گے تو میں نہیں سمجھتا ایک اپنی طرف سے لگائی ہوئی حد کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کرنا مشکل ہے. اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جو حکم مرمت فرمایا اس کو ترجیح دی جائے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں باسپرس کا جو نظریہ ہے اس کو ترجیح دی جائے. اور یقیناً اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے بھلائی کا ہے، ہم اس کے بندے ہیں اور اللہ رب العالمین کے معبد ہے، جو اس کا حکم ہے وہ ہم پر بالادستی رکھتا ہے. اس تناظر کی بجائے اس خیال کو اگر زیادہ ابھارا جائے تو خود بخود گھر کے اندر بھی شرعی نظام نافذ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، گھر میں تو ہو گیا، باہر جا کر کو ایجوکیشن ہے، وہاں پر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، یونیورسٹی وہ
یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قابل اعتبار یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، یا میڈیکل سائنس سے کسی کا تعلق ہے تو لیڈی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جینٹس مریض بھی آ رہے ہیں، پھر جب ان کی تربیت کی جاتی ہے تو پوسٹ مارٹم ہے، پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے لڑکیاں بھی ساتھ ہیں، لڑکے بھی ساتھ ہیں، اور وہ ان کی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے، کیا کرے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شعبہ جات کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے ڈاکٹر کا شعبہ ذکر کیا ہے، یا جناب معلم کا شعبہ ذکر کیا ہے، یا صورتحال جو آپ نے دیگر ممالک کی ہے، تو وہ اپنے ہر شعبے اور اپنے معاملات کے اعتبار سے اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ رہا آپ نے جو یہ ذکر کیا شریعت مطہرہ کا حکم ہر جگہ اسی اعتبار سے متحقق ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور دیگر جو ممالک کی آپ نے بات کی وہ تو ایک استثنائی پہلو ہے، لیکن جو مذہبی ممالک ہے، جو اسلامی ممالک ہے، اس کے اندر یہ اگر مخلوط تعلیم کا نظام بھی اگر ہے اور وہ تعلیم اگر کہیں حاصل نہیں کی جا رہی اور وہاں پر یہ نظام چل پڑا ہے تو اس اعتبار سے بھی پردے کا جو احکام ہے وہ خواتین پر بھی وہی رہیں گے، آنکھوں کا پردہ وہی رہے گا، چہرے کا پردہ وہی رہے گا، مردوں کے لیے جو حکم ہے وہ بدستور برقرار رہیں گے، ٹھیک، اس اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مفتی صاحب جو کہا جاتا ہے دل کا پردہ ہوتا ہے، جی ایسے ہی بس مولوی تو سختی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ ٹوپی برقع پہن لیا جائے جس میں نظر بھی کچھ نہیں آتا اور چہرے کو بھی ڈھک لیا جائے، تو یہ تو زیادہ سختی کی جا رہی ہے۔ پردہ تو اصل پردہ تو ہمارے اندر کا ہوتا ہے، ہم اندر پردہ کریں اور ہم اپنے دل کو پاک رکھیں، دل کو صاف رکھیں، ٹھیک ہے، اتنا بہت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایسے حضرات سے کویسچن کیا جائے گا کہ کیا آپ کی یہ ذہانت کا اعلیٰ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بھی رہا تھا یا نہیں رہا تھا؟ جب انہوں نے احکام نازل کیے تو کیا صرف انہوں نے قلب کے پردے کو ہی مقدم رکھا یا ظاہری طور پہ پردے کا اعتبار فرمایا؟ لہٰذا یہ آج کل ایک ایسا طبقہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم کے مقابل آنے کے بجائے 14ویں صدی کے جو مفتیان کرام علماء ان کو بنیاد بنا کر ان کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یہ مولویوں نے سختی کی ہے، حالانکہ وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا ہے، اور ان کی مخالفت حقیقتاً آپ ان کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ آپ کی بات سنیں نہ میری بات سنیں، قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیجئے اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول یہ فرما رہے ہوں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے صرف تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں دل کے پردے کے ساتھ ساتھ ظاہر کا پردہ بھی ہوتا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اصلاح مولویوں کی ہونی چاہیے یا آپ کی اصلاح ہونی چاہیے؟ ٹھیک، یہاں تو آدمی اپنی چرب زبانی کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے اور اس ذہانت کو عام کرنے کے وسائل و اسباب مہیا ہونے کے اعتبار سے شاید کسی پر غالب آ جائے، لیکن میدان محشر میں جب اس کے بارے میں کویسچن ہوگا تو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے چند الفاظ جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا جواب آپ میدان محشر میں کھڑے ہو کر کیسے دیں گے؟ باقی حضرت نے ارشاد فرمایا استثنائی صورتیں ہر جگہ ہیں، ہمارا مذہب اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ وہ ہر دور میں اور ہر موقع کی مناسبت سے احکام میں ترمیم کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہر عام شخص کو نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، اور ہم بالکل جواب دیتے بھی ہیں ان تمام چیزوں میں جہاں رعایت نکلتی ہے وہاں رعایت کا پہلو ضرور نکلتا ہے۔ مطلب جو میڈیا پر آنے والی خواتین ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں یا ٹیچرز ہیں جس طرح کہا گیا، ان تمام شعبوں میں اجازت کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے؟ دیکھیے تو ہر شعبہ اتنا وسیع ہے کہ اس پر اور ہر شعبے کے اندر پھر مختلف ایسے پہلو نکل جاتے ہیں کہ ہر ایک پر مستقل کلام کی ضرورت ہے۔ میں ایسا کوئی اجمالی جواب نہیں دے سکتا ہوں کہ جس کو بنیاد بنا کر تمام مسائل فوری طور پہ حل ہو جائیں۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر ٹیچنگ کا شعبہ لے لیں، حضرت صاحب نے بالکل صحیح بیان فرمایا کہ جو بنیادی پردے کے احکام ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا حصول تعلیم ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، پہلی بات یہ، اور ممکن ہے۔ بہت سی بچیاں آج بھی ایسی یونیورسٹیز میں برقعے کے ساتھ جاتی ہیں، نقاب کے ساتھ جاتی ہیں۔ ہم اپنے ادھر کی بات کر رہے ہیں، یورپ کنٹریز کو ابھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ یورپ میں بھی ہے؟ جی ہاں، یورپ میں بھی ہے، جی ہاں ایسا ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ اب جو بعض حالات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں نیوز وغیرہ کی وجہ سے کہ ایسی بچیوں کے لیے ذرا معاملات سخت ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اجتناب کرتی ہیں۔ وہ اگر اس طرح کر لیتی ہے، اسکارف کر لیتی ہے اور حجاب چہرے پر نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، بالکل وہاں کے اعتبار سے بالکل نکل سکتی ہے۔ لیکن یہاں کے معاملے کے اعتبار سے جب ہر چیز ہمارے سامنے کچھ لوگ پریکٹیکلی طور پر وہ عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے مشکل کیسے ہوگا؟ ہم اصل میں ہمارا احساس ہر چیز کو مشکل یا آسان بنا دیتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا بعض اوقات ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے بچیوں کا گھرانہ کوئی مذہبی نہیں ہے،
اس بچی کا اپنا ذہن بن گیا، اس نے چینلز دیکھے، کچھ اور علماء کی تقاریر سنی، بیان سنا، دل پہ اثر کیا، اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب طبقے میں ہے، گوش علاقے میں اچھی بالکل بہت بچیاں پابند ہوتی ہیں پردے کی، اور وہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتی ہیں اس طریقے سے. اور یہ بھی بہت اچھا ہو گیا شاہ صاحب کہ اسکارف جو ہے وہ ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے. یعنی ایک اگر خاتون نے اسکارف اوڑھ رکھا ہے تو وہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے گا، آپ کی نظر میں اس کی ایک عزت اور وقار بنے گی، اور ایک فیشن کی صورت اختیار کر جائے. میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کی یہ جو گنجائش کی بات پہلے بھی آپ نے ذکر فرمائی اور اس میں سوال کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا، میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلیں ہمارے میں کوئی برائی کا عنصر ہو، یا آج کل کی عام خواتین وہ پارسائی رفت اور وہ یعنی قلبی طور پر اس قدر مضبوط نہ ہو. امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے لیے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دل کے پردے کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ام المومنین، یعنی قرآن نے جو ذکر کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، یعنی جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمام امت کی جو ہے وہ مائیں ہیں. بے شک تو امت کی ماں ہیں. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا تو پردے کا احکام نازل ہوا. تو پردے کے احکام جو نازل ہوئے سیدہ حفصہ پر ہوئے، پردے کے احکام جو نازل ہوئے سیدہ عائشہ پر ہوئے. اور آج بھی آپ دیکھیں وہ درجے میں ہماری ماں ہی ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جب ان سے احادیث کے مسئلے میں تکرار کرتے تو حجاب ضرور ہوتا تھا، درمیان میں پردہ ضرور ہوتا تھا. میں یہ پوچھتا ہوں اگر دل کے پردے کی بات ہے تو ام المومنین سے صحابہ کرام براہ راست کیوں نہیں بات کرتے تھے؟ اور ان سے بڑھ کر دل کا پردہ کس کا؟ اور امہات المومنین براہ راست مسجد میں آ جانا، یہ لوگوں سے ملنا، یہ کیوں نہیں فرمایا؟ جب شریعت مطہرہ کا حکم نازل ہوا، جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے جو حکم مرحمت فرمایا تو ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہے. اور صوفیاء کرام جو اس بات کو ذکر فرماتے ہیں وہ یہ کہ جس نے اپنے آپ کو ظاہر کی مشقت سے نہیں لگایا باطن کے اندر نور پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو لہذا ظاہر کو سنوارنا یہ دلیل ہے باطن کو سنوارنے کی. ظاہر سنورے گا تو پھر باطن سنورے گا. ٹھیک حضرت تھوڑی بہت مختصر کروں گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ آپ نے پردے میں بیعت فرمائی. تو آپ یہ دیکھیے نبی کریم سے زیادہ پاکیزہ کون ہوگا، پاکیزہ قلب کون ہوگا؟ اگر دل کا ہی پردہ ہوتا سرکار سے بڑھ کے آپ تو روحانی والد ہیں پوری امت. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو نہ ہاتھ لگایا اور نہ اپنے سامنے بٹھا کر بیعت فرمائی، بلکہ پردے میں بیعت فرمایا کرتے. ناظرین گفتگو مزید اس پر جاری رہے گی. کلام شامل کرتے ہیں الحاج عمران شیخ قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کسی صورت یہاں
یار اب ہمارا جی نہیں لگتا